बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीं दामद जलाने का सलाम। नाज़रीन, आपको जलाने जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले हन समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। खुदा हाफिज़ नून लीग के अहम अरकान बागी हो गए, इस्तीफ़ों की लाइनें लग गईं। एक झटके में नून लीग कई नशिस्तों से हाथ धो बैठी। कप्तान बग़ैर इलेक्शन के ही जीत गया। इन तमाम इश्यूज़ पर मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, ना उनको इस्तेमाल करने के लिए बिजली मैसर है। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई है इस हुकूमत की तरफ से। जैसे ही गर्मियों का आगाज़ हुआ, लोड शेडिंग ने भी बाकायदा अपनी वापसी का आगाज़ कर दिया। नाज़रीन इकराम, एक तरफ आवाम इनकी जानों को रो रही है, महंगाई के अज़ाब में इन्होंने जो धकेला है पाकिस्तानी आवाम को। एक साल पहले जिस तरह मुल्क चल रहा था इनको वो पसंद नहीं था। ये महंगाई मार्च ले के निकलते रहे, यहाँ तक कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली, बल्कि इनको हुकूमत दी गई, इनको हुकूमत पे बैठाया गया, इनको हमारे सरों पे मसल्लत किया गया। एक साल हो गया, इन्होंने इतना महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया है, इतना तूफ़ान ले आए हैं महंगाई का कि एक साल में 3 गुना जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ आवाम इनकी जानों को रो रही है, दूसरी जानब ये हुक्मरान आवाम के टैक्सों के पैसे पर सैर व सपाटे में मसरूफ़ हैं। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब सैर तफरी करने के लिए लंदन गए हुए हैं, पूरा लाओ लश्कर लेकर गए हुए हैं। तो बताने को ये बता रहे हैं कि ये जो ख़ानदान है वहाँ उसकी ताजपोशी में तकरीब हो रही है, उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये असल में जा रहे हैं वहाँ इनका जाने का मकसद था मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ जो इनका भाई है वहाँ बैठा हुआ है, उसके साथ बैठकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजने के कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ये मशवरे कर रहे हैं कि किस तरह उनसे जान छुड़वाई जाए। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम ही इनसे तंग नहीं बल्कि इनके अपने नून लीग के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो भी इनसे तंग हैं। उन्होंने भी अवाम में जाना है, ज़ाहिर है वो भी अवामी लीडर हैं, अवाम के पास जाना है। अवाम ने उनको मैंडेट दिया हुआ है, अवाम ने उन्हें मुंतखब किया हुआ है, तो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तो अवाम की जो नब्ज़ है वो तो समझते हैं, वो भी इनसे तंग है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी जानब यहाँ जहाँ पे भी जाते हैं, ये किसी भी मुल्क किसी भी कोने में जाते हैं, एक तो ये होता है कि चोर चोर के नारे लग जाते हैं, दूसरा ये है कि जहाँ पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुल्क की बदनामी का बास ये बनते हैं। तज़लील होती है इनकी अपनी भी और साथ मुल्क पाकिस्तान का भी नाम जो है ये बदनाम करवाने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा असफ साहब वहाँ लंदन में मौजूद थे। साफ़ी ने एंकर ने पूछा कि आप कब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज़ में, बड़े तकबराना जिस तरह वो इधर पाकिस्तान में करते हैं, जी हम बहुत जल्द इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे। साथ ही एक आम सा शहरी था, नाज़रीन इकराम, आम सा शहरी, वो वीडियो बना रहा था मोबाइल पे, तो उसने कहा शहबाज शरीफ का बाप भी इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। तो इनको बड़ी लगी फिर मंदी। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा, उस जो जिसने सवाल किया था एंकर ने उसको पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं तो मीडिया का बंदा हूँ। उसने कहा मैं भी मीडिया का बंदा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसने कहा कार्ड दिखाओ। उसने कहा तुम कार्ड दिखाओ। तो ख्वाजा साहब कहते हैं दसो इनू कार्ड। तो नाज़रीन इकराम, ना कार्ड दिखाया उसने, ना कार्ड दिखाया एंकर ने, लेकिन वीडियो जो बनाने का चक्कर था वो पूरा करता रहा। उसने पूरी वीडियो बनाई। ये ख्वाजा साहब उसकी मोबाइल से वीडियो बनाने की कार्रवाई को रोक ना सके। पाकिस्तान में तो ये चैनल बंद कर देते हैं। जो यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय है उस पर तो पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ तो अपने कानून उन्होंने हकूक़ दिए हुए हैं, तमाम शहरियों को मसावी हकूक़ दिए हुए हैं। उसने पूरा हक़ अदा किया, अपना वीडियो बनाई और वायरल भी कर दी। नाज़रीन इकराम, जहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान की बदनामी का बास बनते हैं ये।
تو پاکستان میں ناظرین کرام ان کی جو اپنے نون لیگ کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلیاں وہ بھی ان سے باغی ہو گئے ہیں، استعفوں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ چکر کیا ہوا ہے؟ چکر یہ ہوا ہے کہ جو عبد الرحمن کانجو تھے، ملتان سے ان کا تعلق ہے، وہ وزیر مملکت برائے داخلہ تھے، انہوں نے اپنا استعفیٰ باقاعدہ وہ دے چکے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کو کہ میں اب مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کا ناظرین کرام کانجو شہید گروپ ہے لودھرا میں، تو یہ گروپ جو ہے بھرپور کامیابی حاصل کرتا ہے، چاہے یہ آزاد الیکشن لڑیں تو ان کا گروپ الیکشن میں کامیابی خاصی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ میاں شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز ہیں، وہ ان کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ اس طرح کریں، جلد بازی نہ کریں، والا صاحب کو آنے دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، میرے حلقے کی عوام مجھ سے کام کہتی ہے، کام نہیں ہو رہے، تو میں نے اگر ترقیاتی کام اپنے حلقے کے عوام کو نہیں دینے تو کل ووٹ میں نے کس سے لینے ہیں؟ نون لیگ کی تو اتنی مقبولیت ہے نہیں کہ نون لیگ کی مجھے ٹکٹ سے ووٹ ملیں گے، شیر کا نشان تو جس کے پاس ہوگا، اب اللہ خیر کرے اسے کدھر سے ووٹ ملنے ہیں، جتنا انہوں نے عوام کو پریشان کیا، عوام کو ذلیل کیا ہے، تو ووٹوں کا تو نام نشان ہی۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہ میرا کوئی کام ہو رہا ہے، نہ سیکٹری ہماری بات مانتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر نون لیگ میں بیٹھ کر۔ تو ناظرین کرام انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کانجو شہید گروپ کے اپنے گروپ سے ہی الیکشن لڑیں گے، اس کے نام سے الیکشن لڑیں گے، آزاد یا وہ گروپ جو ان کا کانجو شہید گروپ ہے اسی گروپ کے ساتھ ہی وہ الیکشن لڑیں گے باقاعدہ، جو بھی الیکشن جب بھی ہوں گے، صوبائی ہوں یا قومی اسمبلی ہوں، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اپنے گروپ کے ساتھ، یعنی نون لیگ کا ٹکٹ انہوں نے نہیں لینا۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑوں گا۔ دوسری جانب ناظرین کرام یہ جو کانجو شہید گروپ ہے، یہ ناظرین کرام ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے 5 MP کی سیٹیں جیتی تھیں اور 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں، یعنی 7۔ یہ ایک کانجو صاحب نہیں نکلے باغی ہوئے، یعنی کہ 7 جو ہیں وہ ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی نون لیگ کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام دوسری جانب جو چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں کیسر شیخ صاحب، قومی اسمبلی کے وہ بھی رکن ہیں، انہوں نے بھی اپنا اعلان کر دیا کہ میں نون لیگ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں اور آئندہ الیکشن جو ہے نون لیگ کے ٹکٹ سے نہیں لڑوں گا۔ ناظرین اکرام ان کا تعلق چنیوٹ سے ہے اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں وہ قومی اسمبلی کیسر احمد شیخ صاحب، انہوں نے بھی نون لیگ کو خدا حافظ کہہ دیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ سے آئندہ الیکشن نہیں لڑوں گا بلکہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا۔ تو ناظرین اکرام جو کانجو شہید گروپ ہے ان کا ایک تو یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو لودھرا میں ہے وہ جہانگیر ترین جو ہے گروپ وہ بھی اب نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر چکا ہے۔ جیسے ہی ضمنی الیکشن ہوئے تھے حمزہ شہباز کو جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی ووٹ ڈلوائے تھے، جس کی وجہ سے نااہلیاں بھی ہوئیں، تو ان کو یہ بھی خیال ہے ان کا کہ جہانگیر گروپ بھی ادھر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو ناظرین اکرام کچھ لوگ پاکستان کی سیاست میں ایسے ہیں جو آزاد الیکشن لڑ کر جیتتے تھے لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جن کو تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم آزاد الیکشن لڑ کے جیت جاتے ہیں اور جیت جائیں گے۔ اس کی زندہ مثال ناظرین اکرام جو ضمنی الیکشن ہوئے آپ نے دیکھا، جو آزاد جیت کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی جنہوں نے، ان کو یہ تکبر تھا، غرور تھا، جہانگیر خان ترین کے کہنے پہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، نااہل ہوئے، دوبارہ الیکشن لڑا تو ان کا تکبر غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ وہاں پہ کیا ہوا، بڑے بڑے تکبر کرنے والے جو آزاد الیکشن لڑ کے جیت جاتے تھے بعد میں کسی پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کر لیتے تھے، ان کو منہ کی کھانا پڑی اور پاکستان تحریک انصاف نے صفایا کر دیا۔ ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کا سکہ چلا، پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ چلا۔ تو اب بھی صورتحال ناظرین اکرام یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹکٹ نہیں بلکہ سیٹ بک رہی ہے، سیٹ چل رہی ہے، وہ کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے بلکہ سیٹ دیں گے، فتح ہونے والی سیٹ دیں گے کہ سیدھا سیدھا کامیاب ہوگا جس کا نشان بلہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام اس وقت پاکستان میں اگر کسی کی ٹکٹ کی ڈیمانڈ ہے تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کی ڈیمانڈ ہے، یہاں تک کہ ایک ایک حلقے میں 2 بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں الیکشن کے لیے۔ ہونا نہیں چاہیے ایسا لیکن وہ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ابھی تک نہیں کہا کہ ہم نون لیگ کو سپورٹ کریں گے جیت کر یا نہیں۔ ان کا کہنا اور بیانیہ یہی ہے کہ ہم آزاد کھڑے ہیں، الیکشن جیت کر ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر عمران خان صاحب کو یہ اپنی سیٹ تحفہ میں دیں گے۔ صورتحال ناظرین کرام یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ امیدوار ٹکٹیں بھی لینے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں
اور آزاد بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ کچھ حلقوں میں تو خان صاحب نے اوپن کر دیے ہیں حلقے کہ جو بھی جیتے گا پاکستان تحریک انصاف کا ہی جیتے گا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام اگر دیکھیں پی ڈی ایم ٹولہ، تو پی ڈی ایم کے کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی بھی امیدوار تیار نہیں ہے، بلکہ جس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ بھی معذرت کر رہا ہے کہ نہیں ہم آزاد ہی لڑیں گے۔ آزاد لڑ کر کس پارٹی میں جائیں گے یہ تک بھی وہ شو نہیں کروا رہے کہ ہم آزاد لڑیں گے، ان کا کہنا ہے کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین اکرام یہ صورتحال چلی ہے ان پی ڈی ایم والوں کی، جو 1 سال میں ان کی کارکردگی ہے 0+0۔ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، صرف اچھے کام تو انہوں نے کیے نہیں، لیکن اپنے لیے اچھے انہوں نے کام بہت زیادہ کیے ہیں۔ نیب قوانین میں ترمیم، جتنے بھی کرپشن کیسز تھے ان کو انہوں نے اپنا صفایا کر لیا ہے، اپنے کیسز سارے ختم کر لیے ہیں۔ تو جتنے بھی چیف جسٹس آف پاکستان فیصلے دے رہے ہیں ان کو یہ پارلیمنٹ میں اجلاس بٹھا کر، ان پارلیمنٹ کے کابینہ کے اجلاس بٹھا کر قانون سازی کر رہے ہیں، ان کے فیصلوں کو مسترد کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کر رہے۔ ایک طرف یہ پی ڈی ایم فیصلے ان کے تسلیم نہیں کرتی، دوسری جانب دوبارہ اسی عدالت میں انہی جج صاحبان کے سامنے پیش بھی ہو جاتے ہیں، بائیکاٹ بھی نہیں کرتے۔ یہ ان کی دوگلی پالیسی ہے، فیصلے تسلیم نہیں کریں گے لیکن عدالت میں جائیں گے، وہاں جا کے کہیں گے ہمیں وقت دیں۔ ایک طرف یہ فیصلے نہیں تسلیم کرتے، دوسری طرف یہ گھٹنے ان کے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں وقت دیں۔ تو ناظرین اکرام یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نون لیگ کی بہت بڑی تعداد جو ہے امیدواروں کی وہ باغی ہو چکی ہے، اپنے استعفے دے چکے ہیں اور کچھ دینے والے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ آزاد لڑیں گے، نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، انہوں نے اعلان کر دیا، اپنے فیصلے کر لیے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اگر اس وقت دیکھیں سب سے زیادہ سیاسی نقصان جو ہے پارٹی وہ نون لیگ کا ہوا ہے، باقی کسی پارٹی کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نون لیگ کا ہوا ہے، کیونکہ وزارت عظمیٰ کی کرسی میاں شہباز شریف اور نون لیگ کے پاس ہے۔ جس کے پاس وزارت عظمیٰ کی کرسی ہوتی ہے اسی نے حساب دینا ہوتا ہے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا۔ تو ناظرین اکرام دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے ناظرین اکرام دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔